سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ پاکستان پولیمکس کی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویسے تو پاکستان پولیمکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزیں جو پاکستان ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور جو کاؤنٹر نیریٹو ہے جس میں دینی معاملات ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ہیلتھ اینڈ سو فورتھ۔ لیکن آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک پریزنٹیشن ہے، اس لیے کہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ پاکستان سے نہیں ہیں۔ مفتی یاسر ندیم الواجد صاحب میرے ساتھ ہیں، جن کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لائیو اسٹریم میں بھی ان کی اسٹریمز میں حاضر ہوتا ہوں، یہ بھی عزت بخشتے ہیں، تشریف لاتے ہیں میری اسٹریمز میں۔ کیوں آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے؟ اس کا بلٹ اپ سٹارٹ ہوتا ہے ہماری جو پچھلی پوڈ کاسٹ ہے جو ساحر الدین صاحب کے ساتھ ہوئی، جس میں دو باتیں ہیں بہت اہم۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی جو ایٹ لیسٹ جو تاثر لیا گیا، وہ یہ کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ ایبسلوٹ سیم ہے ہر جگہ پہ، اس میں جو لوکل ریلیٹیو کنڈیشنز ہیں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں، جس پہ میرا اختلاف ہے۔ لیکن اوبیسلی میرے ایک حد تک ایز اے ہوسٹ میں جس پہ میں بات کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہے، اور جو مہمان ہے اس کی عزت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے دیں، اور وہ اگین ساحل بھائی کا ایک ایبسلوٹ رائٹ تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ زیادہ انڈیا کے کانٹیکس میں رہیں، اور بالخصوص مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو نام لے کے مینشن کیا گیا متعدد مرتبہ، کافی ایک بڑا سیکشن پوڈ کاسٹ کا رہا۔ تو پھر فیئرنس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم جو ویو ہیں وہ انڈین مسلمز کے حوالے سے لیں، اور چونکہ مفتی صاحب کا نام لے کے بات کہی گئی ہے تو پھر ان کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ فیئرنس کا تقاضا اگین یہ ہے کہ بات ہم ان سے پوچھیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں کیسر بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ویسے تو ہم اکٹھے اسٹریمز کرتے رہتے ہیں لیکن ڈفرینٹ سیٹنگز ٹوڈے، آج آپ مہمان ہیں پوڈ کاسٹ میں۔ جی ماشاء اللہ، یہ میرے خیال سے ساحل بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس تعلق سے۔ جی شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا، ایک پاکستانی کو بزدل کر دیا، یہ کیا ہوا؟ اصل میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ شیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ آپ کو بزدل قرار دینے لگتے ہیں۔ That's one way of looking at it. اچھا، لیٹس اسٹارٹ ود جو پہلی بات ہے کہ اسلام بیسیکلی مزاج جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ مشکل ہے آپ کو دین پریکٹس کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، تو پھر آپ کیا کریں؟ اور میرا ویو یہ تھا کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں، ادروائز آپ ہجرت کر جائیں۔ بٹ سیمنگلی دس واز ناٹ دا ویو ٹیکن۔ عالم دین کی حیثیت سے ایک ایسا عالم دین جو کہ ایک ایسی کنٹری میں رہ رہا ہے جہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں، اور دو ایکسپیرینسز ہیں آپ کے پاس جس میں امریکہ کا بھی ہے اور انڈیا کا بھی ہے، کیا ٹیک ہے آپ کا اس بات پہ؟ جی بہت یہ اہم کوشچن ہے، لیکن میں اصل میں اگر اس کا جواب سیدھے یہ دوں کہ جی مائنورٹی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، تو یہ بات صحیح ہے کہ جو مائنورٹی اور میجورٹی کی جو ریٹرک ہے ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے دیکھنے کی کہ جو رائٹس مائنورٹیز کو، سو کالڈ مائنورٹیز کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، دوسرے ملکوں میں ہیں، کیا اتنے یا اس سے کچھ کم درجے کے رائٹس مسلم ملکوں میں خود مسلمانوں کو بھی ہیں؟ اصل یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مثلا اگر ہم سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کو ہی لے لیں اور ان تین ملکوں میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنے رائٹس ہیں، تو پاکستان یا بنگلہ دیش میں سوائے اس کے کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام پر عمل کرنے کے حقوق کتنے اویلیبل ہیں؟ آپ سے یہ کہا گیا کہ بھائی ہم تو آزاد ہیں، اور آپ نے خود یہ سوال کیا کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اور آپ کا سوال بالکل جینیوئن تھا کہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، جو ایک عام شخص نہیں ہے، جو ملکی سیاست سے تعلق یعنی حالات سے باخبر ہے، دنیا کی سیاست سے باخبر ہے، اقتصادی صورتحال سے باخبر ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ مسئلے ہیں۔ آپ اپنے پرسنل لا کو دیکھیں، آپ اپنے سول لا کو دیکھیں، کتنا % اسلام وہاں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے، کیا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی بھی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے؟ تو جب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں تو اب یہ فرق ختم ہونا چاہیے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو کتنے رائٹ ہیں اور پاکستان میں مسلمانوں کو کتنے رائٹ ہیں، اور بنگلہ دیش میں۔ آپ بنگلہ دیش کو اگر آپ 5 مہینے 10 مہینے پیچھے جا کر دیکھیں گے تو انڈیا سے زیادہ سیکولر ملک تھا۔ یہ تو ابھی رجیم چینج ہوئی ہے تو تھوڑا لوگوں کو سانس لینے میں آسانی ہوئی ہے، ورنہ وہاں تو آپ ایک اسلام پسند شخص ہیں تو آپ سانس نہیں لے سکتے تھے، لوگ پریشان تھے۔ تو یہ جو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، ابھی فی الحال انڈیا کو ذرا سائڈ میں رکھ دیجئے، آپ امریکہ میں، انگلینڈ میں، نیدرلینڈز میں، یورپین کنٹریز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی عظیم الشان ممالک ہیں اور انہوں نے انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انہوں نے وہ تمام کے تمام حرکتیں کی ہیں جو ایک انسان کو انسانیت کے
مرتبے سے نیچے کر دیتی ہیں، لیکن ان ممالک میں جو جتنے بھی حقوق ہیں چاہے وہ بہت کم ہوں لیکن اتنے حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. تو میں اگر کمپیئر کروں پاکستان کو انڈیا سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین مسلم کوئی پاکستانی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ بہتر سچویشن میں ہے نہ بدتر سچویشن میں اوکے، اس معاملے میں. فیئر انف، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن ایک بات کہ میں نے بھی ساحل بھائی سے بات پوچھی تھی کہ اگر ہم یہاں پہ آزاد ہیں تو پھر ہم کس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اوبیسلی وی آر مسنگ سم تھنگ، آپ نے بھی اس طرف الوڈ کیا. لیکن ان کی یہ بات یہ ہے کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے، اور ایونچولی وہی بات انہوں نے سجیسٹ کی انڈین مسلمس کے حوالے سے بھی، کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی لابینگ ہی ہونی چاہیے. میرا ویو تھوڑا سا کس اس چیز حوالے کا سے، جی لابنگ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا ویو اس حوالے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ہم لابینگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ، اور پاکستان کی میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، کوئی بھی ہو، اوبیسلی ایز اے مسلم ہمارے لیے نیشنلزم اتنا میٹر نہیں کرتا ہے. لیکن فی الحال جو ایک جغرافیہ جو بنا ہوا ہے، میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ مسلم میجورٹی کنٹری ہے، تو فیر انف ہمیں لابینگ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ اسلامی لو ہونا چاہیے، بینکوں میں سود نہیں ہونا چاہیے، میڈیا میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سی لیجٹمیٹ چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے، سوشل ایولز نہیں ہونے چاہیے، جو کہ فرینکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ڈز اٹ اکورڈ ود اسلام کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمان عددی اعتبار سے مائنورٹی میں ہیں لیکن وہ لابینگ کر کے جو وہاں کی اکثریت ہے اس پہ بھی اپنا لو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں؟ اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساحل صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں چونکہ مسلمان میجورٹی میں ہیں تو لابنگ کر سکتے ہیں، اور میں نے اسی لیے پوچھا کہ کس چیز کی لابنگ، آپ نے کہا سود کے خلاف وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساحل صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی شخصیت ہیں جو اس طرح کی لابنگ کرنے کے لیے اٹھے؟ یعنی انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ خلافت کو ایک انٹرپرائز بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرپرائز کا اونر میں ہوں، خلافت کی جتنی بات پاکستان میں نے کی ہے یا احیاء دین یا اقامت دین کی بات جتنی میں کر رہا ہوں اتنا کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے. بھائی سود کے خلاف دن رات علماء کے بیانات اور تقریریں ہو رہی ہیں، ان کی کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی جو غالباً آپ ہی کے ویڈیوز کے ذریعے مجھے پتا چلا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، کہ جو علماء کرام نے اعلامیہ پاس کیا اور غالباً شاید حکومت نے اس کو منظور بھی کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک IMF کا غلام بن چکا ہے، وہاں سے قرضے آ رہے ہیں، آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو ساحل صاحب نے خلافت انٹرپرائز قائم کی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خلافت کا چیمپئن یا اقامت دین کا چیمپئن ہوں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کے اوپر وہ لابنگ آج کر رہے ہیں وہ علماء عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں. جی دیٹس ویری ٹرو. میں قضا کلامی کی معذرت، میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ارلی 90s میں 1991 میں جو سود کے خلاف فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے جج تھے. سو دیر از کلیئر ایویڈنس کہ علماء پلس لو امپلیمنٹنگ کے جو ادارے ہیں، جو شرعی ادارے ہیں، یس دے آر ڈوئنگ دیئر ورک. اچھا، آج سے پہلے 2007 یہ 6 کا واقعہ ہے نا لال مسجد کا، کیا ہوا تھا وہاں لال مسجد پہ؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس کے منظر اور پس منظر میں بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس پوری جماعت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم اقامت دین کے لیے لاٹھی لے کر اپنی لڑکیوں کو ہم نے سڑکوں پہ نکالا ہے. بہت سے علماء نے اس کو مخالفت کی، بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت کی. یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ اقامت دین کی بات کون کر رہا؟ بھائی ساحل صاحب کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، یہ جھوٹ ہے. یہ جو میں نے اتنے سارے واقعات آپ کو بتا دیے ہیں، اور اگر اقامت دین کا مقصد لابنگ ہے تو بھائی لابنگ تو پہلے سے چل رہی ہے، اور تقریباً صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں چل رہی ہے. اگر لابنگ ہے، اگر اویئرنیس ہے، اور اگر اقامت دین سے مراد یا اس کی کوششوں سے مراد کچھ اور ہے تو اس کی وضاحت کی جائے کہ وہ کیا ہے کوشش، تاکہ ہمارے سامنے بھی آئے، پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں. ہمارے سامنے تو بات وہی آئی گھوم پھر کر کہ جو دوسرے کر ہی رہے ہیں. جی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اقامت دین سے جو مراد دی جاتی ہے، جو مودودی صاحب کی فکر ہے کہ جو اسلام ہے وہ پبلک پالیسی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، جو حکومت کے جو معاملات ہیں، جو قوانین ہیں، بیسیکلی شریعت کا نظام میں قائم ہونا چاہیے، اور اس میں مودودی صاحب کی بہت کاوش ہے. ڈاکٹر اسرار جی نہیں، میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ مودودی صاحب یا ان کی جماعت سے وابستہ ہوں، وہ دیوبند سے وابستہ ہوں، وہ بریلی سے وابستہ ہوں، سب کا متفقہ فیصلہ یا متفقہ جو مقصد ہوگا اقامت دین کے تعلق سے یہی ہوگا کہ اسلام پبلک پالیسی میں آنا چاہیے، اسلام قانون میں چھلکنا چاہیے. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ آپ کے کیسے کریں گے، آپ اس پروسیس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے ساحل صاحب کے لیے؟ اچھا، اس میں جو یہ جو سیریز ہے پوری پوڈ کاسٹ کی، اقامت دین سیریز اس کا نام ہے،
اس میں ساحل ادیم صاحب تیسرے مہمان تھے. اس سے پہلے خالد محمود عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں, شجاع الدین شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اقامت دین کے پروپوننٹ ہیں ان سب کے خیالات کو ایک سیریز میں اکٹھا کر دیا جائے. تو خالد محمود عباسی صاحب نے اپنا ماڈل دیا کہ ہم اس طرح سے جو ایک شریعت کا نظام ہے وہ لائیں گے. شجاع الدین شیخ صاحب نے جو کہ ہیڈ کرتے ہیں تنظیم اسلامی کو, جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہے, انہوں نے اپنا دیا. ساحل ادیم صاحب نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں 22,000 لوگ ہمیں چاہیے کہ جو ایجنٹس ہوں ایک نظام کے, اور وہ پوری دنیا میں جو ہم ایک اسلامی نظام لے کے آئیں گے. تو پاکستان میں ان کا جو ہے ان کا فارمولہ ایک ہی ہے. پاکستان میں اس طرح سے ہوگا کہ لوبینگ ہوگی بہت ہی ہائی لیول کی, فائنینشلی بہت زیادہ سکیور ہوگی ہماری جو لوبنگ ایجنسی ہے. اس میں پولیٹیشنز پہ انفلوئنس کرنا, میڈیا کو انفلوئنس کرنا, لوگوں کو انفلوئنس کرنا, یہ سارے کا سارا شامل ہوگا. اینڈ دس از ایونچولی یہ ہوگا کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے. بیسکلی ان کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے. اب یہ کتنا پریکٹیکل ہے کتنا نہیں ہے وہ ایک اور چیز ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن میں صرف یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میرے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت میں آ جائیں گے اس نظام حکومت کا حصہ رہتے ہوئے اور اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہوئے. نہیں, پھر یہ والا نہیں ہوگا. یہی تو ایشو ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, حرام ہے. تو پھر کیسے میں بتانا چاہتا ہوں میں کہ پھر کیسے کریں گے آپ, جو کہ ڈیموکریسی تو ان کے ہاں زیرو ہے. اب مجھے 22,000 بندہ مل گیا, یہ 22,000 بندہ کیا کرے گا؟ کو کرے گا, پارلیمنٹ پہ قبضہ کرے گا, یا الیکشن کے ذریعے حکومت میں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ نظام کیسے بدلے گا؟ لابنگ کہاں کرے گا؟ میں نے اس سے ایک اگلے درجے کا سوال پوچھا تھا, وہ یہ تھا کہ بالفرض حکومت میں آپ آ جاتے ہیں, آپ سے مراد وہ اپنا تو کہتے ہیں میں تو کبھی نہیں آؤں گا, جو بھی آدمی سسٹم کا جو ایجنٹ ہے وہ آ جاتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں ڈیلیور کر رہا, ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر رہا, تو اس کی ریپلیسمنٹ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریموو کر دیں گے. تو میں نے پوچھا کیسے کر دیں گے؟ تو آگے سے انہوں نے مسکرا کے کہا کہ وہ جیسے عمران خان کو کیا ہے. I didn't want to go any further. میں آپ سے بھی نہیں کہوں گا کہ اس پہ فردر جائیں بیکاز کی بہت سی انٹرپریٹیشنز نکل آتی ہیں. I don't know exactly. ایسر بھائی یہ فیئر نہیں ہوگا. جی میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کی, ایک صاحب ہیں باسط صاحب, مشیگن میں رہتے ہیں, میرے پاس آئے 2-3 دن پہلے وہ پوڈ کاسٹ آئی اور کافی وائرل ہوئی. لوگوں نے کامنٹس میں یہ لکھا کہ بھائی ساحل ادیم صاحب کو صحیح سے ریپرزینٹ نہیں کیا گیا. میں اگر بات یہی ہے تو پھر ان کی بات کہ وہ کیسے نظام قائم کریں گے, اقامت دین وہ کیسے کریں گے, وہ بات کلیئر ہونی چاہیے. تب جا کر ہم اس پر یا تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسا ہی ہونا چاہیے, اور یا پھر اس پر ہم تنقید کریں. لیکن اگر وہ اپنی بات کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نظام کو چینج کروں گا, نظام کا حصہ رہے گا, تو پھر آپ نظام کو صحیح مان رہے ہیں. دیکھیں, اور اگر آپ نظام بتائیں کیسے کریں گے. اس میں ایک چیز جو مجھے لگ رہی ہے ان کی باتوں سے کہ وہ ریپیٹڈلی حوالہ دے رہے تھے زائنسٹ جو طریقہ کار ہے کہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن انہوں نے ایک لوبنگ سسٹم دنیا میں ایسا کریٹ کیا ہے کہ میڈیا بھی ان کی جیب میں ہے اور حکومتیں بھی ان کی جیب میں ہے, سم تھنگ آف دیٹ سورٹ, وچ از آئی تھنک یہ بات مجھے ان سے کہنی چاہیے تھی, جو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ شوڈ ہیو, کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ حرام ہے, وہ نہیں ہو سکتی. تو پھر ایک زائنسٹ آئیڈیا ایگزیکٹلی, ایم ناٹ انٹائرلی شیور, لیکن ان کا ویو یہ ہے کہ اس طرح سے ہم کریں گے. بات یہ ہے کہ جن زائنسٹ کو وہ رول ماڈل بنا رہے ہیں اقامت دین کے لیے, مطلب رول ماڈل بھی بنایا کس کو, اچھا کیا ان کے نزدیک, زائنسٹ کے نزدیک ان کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا, پاکستان, مکہ, مدینہ, سب جگہ تورا کا قانون لاگو ہو, یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں سیکولرزم آ جائے, یہی ان کا ماڈل ہے؟ یہ ڈیبیٹیبل ہے. وہ جو زائنسٹ ہیں وہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ تورا کو بھی فالو نہیں کرتے. بہت سے ان میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اکثریت ان میں سے ایسے ہیں جو ایکچولی لادین ہیں. تو وہ ایک سیاسی نظریہ ہے, بائبل سے نام انہوں نے زائن کا لیا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی نظریہ ہے. جی, تو اگر آپ یعنی ایک پیور مذہبی اصطلاح اقامت دین اور اس کے لیے رول ماڈل زائنسٹ اور ان کا موومنٹ, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یعنی امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها, کہ اس امت کا آخری حصہ اگر اس کو صلاح اور بہتری چاہیے تو اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو اس امت کے ابتدائی حصے نے اختیار کیا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رہیں آخر الزمان میں اور پالیسیز اور اسٹریٹجیز آپ کاپی کریں آخر الزمان کے لوگوں کی اور کہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں وہ والی جو اول الزمان کے لوگوں نے کی. یہ پاسبل نہیں ہے. اس میں مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ جو علماء حضرات ہیں وہ بھرپور طریقے سے گائیڈنس کریں. جی آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ کہ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ ساحل ادیم صاحب پاکستان میں خلافت کیسے قائم کریں گے, what is the process.
اس پہ میں جو مفتی صاحب آپ نے جو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی ہے، ہم بہت زیادہ گائیڈنس چاہیں گے، اس لیے کہ یہ وہ گرے ایریا ہے جو سب سے زیادہ مس انٹرپریٹ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گفتگو کے دوران میں نے ان کو ایک واقعہ شیئر کیا کہ مجھے بہت سے ایتھیسٹ نے بھیجا کہ جس میں ساحر ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے قافلے پہ حملہ تو ہم نے کیا تھا، تو جس سے تاثر یہ ہو رہا ہے کہ پروووکیشن ہماری طرف سے ہوئی تھی اور وہ ریٹیلیشن میں آئے تھے۔ تو میں نے پھر ان ایتھیسٹ کو یہ بتایا کہ نہیں، شاید وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، آپ نے کلپ کاٹ کے دے دیا، لیکن ساحل صاحب نے کہا نہیں میں یہی کہہ رہا تھا تو آئی رسپونڈڈ کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ قافلہ جا رہا تھا اور مسلمانوں نے سوچا کہ یہ اچھی بات ہے، چلے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ بھائی وہ ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد بھی پھر عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کے وہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو مدینہ سے بھی نکالا جائے، اور پھر مسلمانوں کی املاک پہ قبضہ کر کے وہاں پہ اسی تجارت میں وہ استعمال ہوتا تھا۔ تو جب 13 سال پرسیکیوشن برداشت کرنے کے بعد ہجرت میں بھی لوگوں نے چین سے نہیں رہنے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، پہلے اجازت دی پھر حکم دیا، وہ پورا بلڈ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن وہ گوئنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر امام مالک کے اس بات کے کہ اسی طریقے پہ جانا چاہیے ہمیں جو کہ اسلام کے ابتدائی لوگوں کا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، تو اگر انٹرپریٹیشن یہ لی جائے کہ وہ انہوں نے تو قافلہ خود لوٹ کے ایک پرووکیشن کریٹ کی تھی معاذ اللہ، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوگی، تو پھر وہ کہنے میں حق بجانب ہو گئے کہ اف دس از دا ہسٹری آف اسلام تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، تو پھر اس کو ہم ریفیوٹ کیسے کریں؟ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ اسلام کی ہسٹری ہے یا نہیں۔ اگر ہاں، آپ ایک ڈسٹورٹڈ ہسٹری کو اسلام کی ہسٹری بنا کر یہ کہیں کہ ہم اس طریقے سے کریں گے، تو اس کو آپ اسلام کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں۔ تو میں تو دوبارہ پھر اسی سوال پر میں وہیں اٹکا ہوا رہوں گا کیسر بھائی، سوری، مجھے ساحل ادیم کے اقامت دین کا پروسیس جاننا ہے۔ میں ان سے دوبارہ تفصیل سے پوچھ لوں گا، میرا خیال وہ یہ ہے 22,000 جی وہ جو 22,000 بندہ ہے جی وہ کیا کرے گا؟ وہ پوری 22 دنیا میں زائنسٹ والا نظام لے کر آئے گا؟ جی اگر وہ زائنسٹ والا نظام لے کر آئے گا تو اسلامی حکومت تو قائم ہوتی نہیں، جو کہ زائنسٹ کی کا انفلوئنس ضرور ہے، زائنسٹ کا انفلوئنس ضرور ہے دنیا کی پالیسیز میں۔ اگر صرف اتنا ہی، اگر صرف یہی مراد ہے اقامت دین سے، تو پھر یہ اقامت دین تو نہ ہوا نا۔ اقامت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے منچاہی کچھ پالیسیز دنیا کی سیاست کے اندر انٹروڈیوس کرا دی، یہ صرف اقامت دین نہیں ہے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کانسٹیٹیوشن یا کم سے کم مسلم ممالک کا کانسٹیٹیوشن قرآن اور سنت ہو، اور اس کانسٹیٹیوشن کے جو قوانین ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر مبنی ہو، وہاں اسلام کا سول لا ہو، وہاں اسلام کا کرمنل لا ہو، یہ اقامت دین ہے نا۔ تب آپ کی وہ یہی چاہ رہے فورن ہیں۔ پالیسی ایک ہو، آپ کی فائنینشیل پالیسی ایک ہو، یہ اقامت دین ہے۔ لیکن اگر آپ زائنسٹ کی طرح کچھ جگہوں پر اپنا انفلوئنس لے آئے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اقامت تورات کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ کہ نہیں، وہ ایکچولی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو لو ہے وہ اسلامک ہو، اور وہاں پہ بھلے مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں، پھر بھی ہماری لوبنگ اتنی مضبوط ہو کہ وہاں پہ جو رول ہے پھر بھی وہ ہمارے سسٹم کا ہو، لوگ مسلمان ہونا ہو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ دے ہیو ٹو ابائڈ بائی آور سسٹم۔ میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس چیز سے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کبھی بھی اسلام کے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو بڑے واضح احکام ہونے چاہیے تھے قرآن و سنت میں کہ آپ نے دنیا میں ایسا ہی کرنا ہے۔ تو خیر، جو ان کا ویو 22,000 لوگوں کا ہے اس میں انہوں نے 4 چیزیں کہی ہیں، وہ ساری میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک مورل کیپٹل ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں یہ ویل گراؤنڈڈ ہوں، فائنینشلی مورلی بہت زیادہ ہوں، پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو ہوں، اور یہ پھر جو مجھے لگ رہا ہے، آئی مائٹ بی رانگ، اور ساحل صاحب سے معذرت اگر ان کا یہ ویو نہیں تھا، کہ یہ پولیٹکس کو ٹیک اوور کریں، جیسے کہ ای پیک ہے مثال کے طور پہ، ایک ادارہ ہے لیکن وہ سیاستدانوں سے وہ کراتا ہے جو کچھ وہ کرانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ گروپنگ ہو کے سیاستدانوں سے وہ لا میکنگ کرائیں جو یہ چاہ رہے ہیں۔ اور مطلب یہاں تک تو ٹھیک ہے، دنیا میں اس کا ایویڈنس موجود ہے، کہیں پہ لمیٹڈ لیول پہ، کہیں پہ بہت زیادہ بڑے لیول پہ، کہ دنیا میں اس طرح سے کیا جاتا ہے، بٹ کسی اور کو طاقت میں رکھ کے اسے کام کرانا ورسز اقامت دین اپنے ٹرو سینس میں، کہ وہاں پہ جو ایک خلیفہ ہے وہ بھی اوپر ہوں، آئی مین دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس۔ تو اور وہ بھی کیپٹلزم کا حصہ ہو کر اور کیپٹلزم کا ٹول بن کے۔ آئی مین لابنگ، آپ کو معلوم، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ لابنگ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ کیپٹلسٹ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیپٹلزم نے دنیا کے میں جرائم کا جال بچھایا ہے۔ ساری دنیا میں قتل عام لابنگ کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی لابنگ ہی اکیلے ذمہ دار ہے۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق میں ملے نہ ملے، لیکن لابیز کو مل گئے تھے امریکہ میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر عراق کی یعنی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساحل صاحب کو اقامت دین کا تصور کلیئر نہیں ہے، یا وہ کلیئر عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا۔ آپ پروسیس کا، اگر آپ واقعی پوری دنیا میں ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ کو نظام سے نکلنا پڑے گا۔
نظام سے نکل کر آپ نظام کا مقابلہ کریں گے اور نظام کو ختم کریں گے. آپ اگر اندر اندر کہیں کہ نہیں میں نظام کا حصہ بھی رہوں گا, میں ووٹ بھی ڈالوں گا, میں ووٹ بھی کروں گا, میں پولیٹیشینز کو سپورٹ بھی کروں گا, میں فائنینشیل سسٹم کا حصہ بھی رہوں گا, میں بینکنگ بھی کروں گا, سارے کام کروں گا, اس کے بعد جب میرے 22,000 بندے بیٹھ جائیں گے وہاں پر, وہ اچانک ایک دن اعلان کریں گے کہ بھائی اب ساری دنیا دارالاسلام ہو گئی ہے. یہ اصل میں خام خیالی ہے. اصل بات کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو موقف تھا, اور شاید بہت سے لوگوں کو اس میں کچھ اشکال ہو کہ جی میں اقامت دین کے خلاف بات کر رہا ہوں, یہ ہرگز نہیں. ہمارا جو موقف ہے, ہمارا کا مطلب یہ علماء امت کا, بلکہ پوری امت کا اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق کہیے کہ آج ہی یہ مسئلہ میں نے پڑھایا بھی ہے. شرح عقائد ہمارے مدرسوں کے اندر عقیدے کی کتاب ہے, اور شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہو کہ جو یہ کتاب نہ پڑھتا ہو اور اس مسئلے سے نہ گزرتا ہو. اس کتاب میں واضح طور سے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ امام کو نصب کرنا, امام المسلمین کو متعین کرنا اس امت کے اوپر واجب ہے, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. نہ اس میں اختلاف معتزلہ کا ہے, نہ شیعوں کا ہے, نہ خارجیوں کا, کسی کا, اور آف کورس اہل سنت کیا تو اجماع ہے. یعنی یہ وہ واحد چند مسائل میں سے کہ جس میں پوری دنیا مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہیں, ایک بندہ متفق نہیں ہے بس, اس کا نام ہے الاصم ابو بکر الجساس. بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں الاصم کے بارے میں لکھتا ہے. اصم کے معنی آتے ہیں بہرا. تو وہ کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتفقت الامت علی هذه المسألہ الا الاصم, سوائے اصم کے ساری امت نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے, اس لیے کہ اصم صاحب فانه اصم عن الشریعہ, یہ آدمی شریعت کے معاملے میں بالکل بہرا ہے, اس کو شریعت سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے اتنا ہارش کامنٹ کیا اسم کے اوپر, چونکہ انہوں نے یہ بات کہی, جن صاحب کا نام میں لے رہا ہوں الاسم, انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مسلمان اپنے واجبات ادا کر رہے ہیں, اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں, جمعہ عیدیں نمازیں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, قربانیاں ہو رہی ہیں, تو اب امام کو متعین کرنا یا خلافت قائم کرنا ضروری نہیں ہے, جبکہ یہ امت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے. تو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں. تو مجھے مصر انٹرپریٹ کیا گیا بہت سے لوگ کہ میں نظام کے خلاف بات کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, اور وضو نہایت امپورٹنٹ ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے, ایسے ہی نظام یا خلافت کہہ لیجئے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے, وضو آپ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں, آپ تیمم کریں گے, آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے, لیکن نماز ضرور پڑھیں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, ایک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی صرف وہ یعنی کوما میں چلا گیا, کوئی بھی وجہ ہے, زندہ ہے کوما میں چلا گیا ہے, اور اس کا کوما مثلا 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے پر محیط ہے, تو اب اس کے اوپر سے نماز ثابت ہو گئی, تو کیا آپ اس سے وضو کروائیں گے؟ نہیں. کیا آپ اس سے تیمم کروائیں گے؟ نہیں, چونکہ اس کو نماز ہی نہیں پڑھنی. لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو نہیں تو تیمم ضرور کرے گا. ایسے ہی نظام اور اسی طریقے سے جو تزکیہ نفس ہے وہ یا ایک انسان کا تزکیہ امت ہے, ان دونوں کے درمیان فرق ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عام حالات میں تزکیہ امت نظام کو قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے, لیکن بعض مخصوص حالات میں تزکیہ امت ہو جاتا ہے اور نظام قائم نہیں ہو پاتا. تو اس اصطلاحی فرق کو جو قرآن کے اوپر مبنی ہے سمجھنا ضروری ہے. تو ہمارے بہت سے جوشیلے نوجوان کہ جنہیں کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے, انہیں کچھ نہیں کرنا, یہ 22,000 میں کیا کہیں نہیں آتے, یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ حضرات جو ہے نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جی, ایک ضمنی طور پہ ایک چیز جسٹ ٹو بی فیئر ٹو ساحل بھائی, وہ ووٹنگ کے بڑے شدید خلاف ہیں. انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں ورنہ میں فتویٰ بھی دیتا کہ یہ کفر ہے, آپ نہیں کر سکتے. اچھا, جو بھی آپ نے بات کہی ہے نظام کے حوالے سے, دیکھیں میرا ویو اس پہ یہ ہے, جو کہ میں خود اقامت دین کا میں پرپوننٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ دین کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور میرا ویو یہ ہے کہ میں تزکیہ نفس اور اقامت دین کو دو مختلف چیزیں نہیں دیکھتا, بلکہ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ تزکیہ نفس جب آپ کریں گے تو بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے اس کا کرنے کا؟ تو اس کا مقصد تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ رب کے نظام کو قائم کریں, کہ آپ کا نفس اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ جا گئے ہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے نظام قائم اس لیے کرنا ہے کہ نفس پاکیزہ رہ سکے, کہ دونوں چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے سارے اذکار پورے کر رہا ہوں, نمازیں میری پوری ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن میرے ملک میں سود کا نظام ہے, میں لقمہ حرام کھا رہا ہوں, تو ہم تو اس چیز کو ان کے سائنٹیفکلی بھی چیز یہ ثابت ہے, دین تو اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا آپ کے وہ وجود کا حصہ بنتا ہے. تو میں حرام کھا کے اپنے نفس کا میں کیسے تزکیہ کر سکتا ہوں؟ تو مجھے وہ نظام چاہیے, مجھے وہ نظام چاہیے جس میں مجھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ مبنی ہو, ایک پاکیزگی, ایک حلال ایکسپیرینس مجھے ملے. تو پھر میں باقی کام جو ہے میرے نفس کے تزکیے میں وہ, تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ مسلمز کر سکتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے, یہ ان کا ایک رائٹ ہے, کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا بہتر ہے. تو ہم پاکستان میں جو 5-7 مختلف لوگ ہیں اس کے نظریات کو لے کے چلنے والے, ان سب کا اپنا اپنا ماڈل ہے. میرا یہ ہے کہ بھائی
ہمارے پاس ہمارا آئین جو ہے یہ بڑا زبردست ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والی ہیں، باقی یہ اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمیں جو شریعت کا فریم ورک ہے وہ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ اس میں بنیاد یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے صرف، اور یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ اسی امانت کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ دین، ریاست کا دین جو ہے اسلام ہے، اور یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے باوجود پالیسی لیول پہ آ کے گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بینکوں میں سود بھی ہے اور یہ بھی ہے بہت سارا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ختم ہیں، اس کی امپلیمنٹ کر دے ٹوٹل. دس از گڈ انف. میری اور آپ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فرق ہے لیکن کوئی فرق نہیں ہے. یعنی میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ایک آدمی اگر مسلح پر بیٹھ کر دن رات نماز پڑھا ہو اور لیکن اس کی انکم حرام ہو، تو حدیث میں تو کہا گیا کہ مطعمہ وملبسہ حرام ومأکلہ حرام فأنا یستجاب له، کہ ایک آدمی کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، ہر چیز حرام ہے، تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تزکیہ نفس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نماز اور روزہ رکھ لیا جائے، یہ غلط ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو جو بھی اس کے تمام فرائض، واجبات، منہیات، محرمات، جتنی بھی چیزیں سب کی رعایت کر کے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں آپ کو ایسا ماحول ملا ہوا ہے تو صرف یہ مطلب ہے. لیکن آج کی تاریخ میں مثلا ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، پوسٹ کولونیلزم کا دور ہے، اس دور میں یہ بہت سے ملکوں میں، کیا تقریباً دنیا کے اکثر علاقوں میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سود کے بغیر یا اسی طریقے سے حرام چیزوں کو حلال جانے بغیر زندگی گزار سکیں. آج کے دور میں اگر ایسا ہے تو بالکل نظام قائم کریں. ہم تو نظام قائم کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں، جس طرح وضو فرض ہے. ٹھیک ہے، چلیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت